مسافر ایک ایسا شخص ہے جو مسجد میں ایسے وقت پہنچا ہے کہ جب امام کا آخری قاعدہ ہے، یعنی 4 رکعت نماز فرض امام پڑھا رہا ہے، لیکن مسافر اس وقت مسجد میں داخل ہوا ہے کہ امام آخری قاعدے میں تھا۔ اب مسافر کو کنفیوژن ہے کہ آئے یہ جو امام بنا ہے یہ مسافر ہے یا مقیم ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ وہ آخری قاعدے میں پہنچا ہے، امام التحیات میں ہے، وہ آخری قاعدے میں پہنچا ہے، اس نے نیت کر لی ہے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے۔ اب اس کا غالب گمان بھی یہ نہیں ہے کہ یہ امام مسافر ہوگا یا مقیم ہوگا، لیکن اس نے اپنے طور پہ نیت 4 رکعت کی کر کے اس کی اقتداء میں اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب اس میں 2 صورتحال ہیں۔ پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ جب امام نے سلام پھیرا ہے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد بتا دے کہ میں مسافر ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حالت نبی علیہ السلام نے حالت سفر میں جب نماز پڑھائی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتموا صلاتکم فإن قوما سافر، کہ آپ اپنی نماز کو اتموا صلاتکم، آپ اپنی نماز کو مکمل کیجئے، فإنهم قوم سافر، کہ میں قوم مسافر ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی باخبر فرمایا۔ جہاں پر سفر کے ارادے سے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے تو آپ نے 2 رکعت نماز کو مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام یہ اعلان فرمایا کرتے تھے تاکہ جو اقامت والے لوگ ہیں یا چاہے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 کی اقتداء نہیں کریں گے بلکہ وہ 4 کی اقتداء میں اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ لیکن وہ شخص ایسی حالت میں داخل ہوا ہے کہ وہ آخری قاعدے میں تھا، تو اب اس نے نماز کو مکمل کی، امام نے سلام پھیرا۔ اب امام نے سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں بتایا قوم والوں کو یا مقتدیوں کو کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز کو مکمل کیجیے۔ اب وہ نماز مکمل کر رہا ہے، 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں۔ اب 4 رکعت پڑھنے کے بعد اب دل کے اندر اس کے خلجان ہے کہ یہ امام صاحب، لیکن اس کو اب پکا یقین ہو گیا، اس لیے کہ اس نے امام نے سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں بتایا، تو جو نماز پڑھنے والا تھا اس مسافر کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جس اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ میں قوم مسافر ہوں، میں نے سفر کی 2 رکعتیں پڑھنی تھی، لیکن امام چونکہ مقیم ہے تو میری 4 رکعتیں ہوں گی۔ اب اس نے 4 رکعت نماز مکمل کر لی۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد اگر امام موجود ہے، اس کو نظر آ گیا، تو اس نے امام سے پوچھنا ہے کہ آپ مقیم ہو یا مسافر ہو۔ اگر وہ امام کہتے کہ میں یہاں کا مقیم ہوں تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر امام کہہ دے کہ میں مقیم ہوں تو جو قوم مسافر جس نے نیت کی تھی اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن اگر امام نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مسافر نہیں ہوں بلکہ میں مقیم نہیں ہوں بلکہ مسافر ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ 4 رکعت اس کا اعادہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جب اس نے نیت کی تھی اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ امام مقیم ہے، تو مقیم کی 4 رکعت مسافر کی نماز ہو جائے گی۔ جس طرح کل مسئلہ گزرا تھا کہ امام کے ساتھ آپ نے مکمل نیت کرنی ہے، تو امام کے ساتھ آپ نے 4 نیت کی، لیکن جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ امام نے آپ کو بتا دیا کہ میں مقیم ہوں، تو مقیم کی نماز تو 4 رکعت والی ہوگی۔ لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں مسافر ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ بندہ اپنی 4 رکعت جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ 4 رکعت نماز ضائع ہو جائے گی۔ اب وہ دوبارہ سرے سے اس نماز کو لٹائے گا، اگرچہ اس نے پہلے بھی 4 فرض پڑھے ہیں، لیکن کنفیوژن دور ہونے کے بعد امام نے بتا دیا کہ میں مقیم نہیں ہوں بلکہ میں مسافر ہوں، لیکن بتانا ذمہ داری تھی امام کی، امام بھولے سے نہیں بتا سکا، اس نے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ امام مقیم ہے تو مقیم کی نیت سے اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، لیکن اس نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے امام موجود تھے مصلی پہ یا اپنے حجرے میں یا دائیں بائیں تھے، اس نے نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی تشویش کے طور پہ، کنفیوژن دور کرنے کے طور پہ امام سے پوچھ لیا۔ امام صاحب نے کہہ دیا کہ میں تو مقیم نہیں ہوں بلکہ میں مسافر ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسافر کی نماز ہے وہ 2 ہے۔ اب اس امام کی اقتداء میں اس مسافر نے 4 رکعت پڑھی ہے تو فقہا فرماتے کہ وہ 4 رکعت اس کی ضائع ہو جائے گی، بلکہ یہ بعد میں اپنی 2 رکعت نماز لٹائے گا، اگرچہ اس لیے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو فرض ہے صلاۃ سفر میں ہے وہ 2 رکعت ہیں، وہ 4 کی اقتداء میں نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع نصیب کرے۔